بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق عقیدہ توحید کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی اور اس سے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس سبق کے کثیر و انتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی سوالات کے جوابات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ آپشن الف توحید پر، آپشن ب رسالت پر، آپشن جیم نماز پر، آپشن دال آخرت پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف توحید پر۔ اس کے بعد سوال ہے، لفظ توحید کا معنی ہے آپشن الف جاننا، آپشن ب ماننا، آپشن جیم ایک ماننا، آپشن دال اکٹھا ماننا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ایک ماننا۔ تیسرا سوال ہے، توحید کی ضد ہے آپشن الف شرک، آپشن ب گناہ، آپشن جیم نفاق، آپشن دال کفر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف شرک۔ چوتھا سوال ہے، عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے آپشن الف صرف پہلے نبی نے، آپشن ب صرف آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن جیم صرف چند انبیاء کرام نے، آپشن دال تمام انبیاء کرام نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال تمام انبیاء کرام نے۔ اس کے بعد سوال ہے، عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے آپشن الف سورۃ الکوثر میں، آپشن ب سورۃ الاخلاص میں، آپشن جیم سورۃ التین میں، آپشن دال سورۃ العلق میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب سورۃ الاخلاص میں۔ اس کے بعد سوال ہے، عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان آپشن الف شرک سے بچ جاتا ہے، آپشن ب کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، آپشن جیم اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتا ہے، آپشن دال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف شرک سے بچ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے توحید کا مفہوم۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جو وحدہ سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا ہے۔ اس بات کو زبان سے اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی کی نہیں۔ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ نفع و نقصان، زندگی و موت، تندرستی و بیماری، غرض تمام چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، شرک کے معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، وجود باری تعالیٰ کی کوئی سی 2 نشانیاں لکھیں۔ جواب، اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کا نظم و ضبط، اس کی ترتیب، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا، دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا، توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے،
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ چوتھا سوال ہے شرک کی مذمت کے بارے میں کسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد سوال عقیدہ توحید کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 42 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے توحید کے عملی زندگی پر مرتب ہونے والے 3 اثرات تحریر کریں۔ جواب جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ نمبر 2، عقیدہ توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری اور شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے توحید کی اہمیت۔ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، جو کہ دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کا نظم و ضبط، اس کی ترتیب، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا، دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 42 ہے۔ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کی اقسام اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کا جائزہ پیش کریں۔ ہیڈنگ دیں گے توحید کی اقسام۔ علماء و مفسرین نے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، توحید فی الذات۔ توحید فی الذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں برابری کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا،
نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لم یلد ولم یولد۔ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نمبر 2، توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور خوبیوں میں بھی واحد اور بے مثل ہے۔ اس کی تمام صفات ذاتی ہونے کے باعث دائمی اور کامل ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات مستعار ہونے کے باعث عارضی اور ناقص ہیں۔ مخلوق کی تمام صفات عزت و ذلت، نفع و نقصان، زندگی و موت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں۔ نمبر 3، توحید فی العبادات، صفات کے تقاضے۔ توحید فی العبادات سے مراد ہے کہ ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، سجدہ، نماز، روزہ وغیرہ سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں، اس لیے لازم ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 162 ہے، جس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے توحید کے عملی زندگی پر اثرات۔ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے عقیدہ توحید کی اقسام۔ نمبر 1، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ نمبر 2، عقیدہ توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری و شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کو قلبی اطمینان و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے انسان میں صبر و شکر جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے عملی زندگی میں شرک کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وضاحت کریں۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے شرک کے نقصانات۔ توحید کے مقابلے میں شرک کے انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، شرک سے انسان میں جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی منمانی کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، شرک سے غرور و تکبر جیسی قبیح عادات پروان چڑھتی ہیں۔ نمبر 3، شرک سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ شرک کا مرتکب شخص ناقص سہاروں کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے شرک کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک و خالق مانا جائے اور اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اسی کے احکام مان کر زندگی گزاریں، اس سے دعا مانگیں تاکہ عقیدہ توحید کے تقاضے پورے ہوں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو احکام الہی پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے گا، ہم اپنی عملی زندگی میں شرک سے بچ جائیں گے۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ذات کو پہچان لے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اس دنیا کا خالق اور تمام جہانوں کا حکمران خدا ہے اور وہی ذات ہے جو اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، اور اسی ذات کی نعمتوں کو انسان دنیا میں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔